اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے پاکی اور ناپاکی کے کچھ ایسے مسائل لائیں گے تاکہ آپ ان مسائل کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پاکی کا حکم اور ناپاکی سے اجتناب کرنے کا حکم دیں گے۔ تو پاکی میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ہے پانی۔ پانی کو آلۂ طہارت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کوئی نجاست ہو اس کے دور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پانی ہے، اور پانی کے ذریعے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ مثلا بدن پہ کوئی گندگی لگ جائے، پیشاب کا خانہ لگ جائے یا کپڑے پر کوئی گندگی لگ جائے، ان تمام گندگیوں کی جو صفائی کا جو آلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ہے پانی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں پانی کے احکام کو جاننا ہوگا کہ پانی کے کیا کیا احکام ہیں۔ پانی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، اسے ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا قرآن کریم میں جگہ جگہ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ کہیں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ پانی جہاں انسان کے یا جانور کے پیاس کے بجھانے کا کام کرتا ہے، وہیں اس پانی سے بہت سی چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ اس پانی سے نجاست حکمی ہو، حقیقی ہو، یہ تمام چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں۔ تو پانی کا حکم جاننا چاہیے۔ نجاست اور طہارت، اس کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 طاہر مطہر۔ طاہر مانے پاک، مطہر مانے پاک کرنے والا، جیسے کہ مائع مطلق، جس پانی کے اندر کوئی نجاست نہ ہو، کسی جانور کا جھوٹا نہ ہو، کسی جانور نے منہ نہ ڈالا ہو۔ مائع مطلق مثلا دریا کا پانی ہو، کل کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، چشمہ کا پانی ہو، یہ تمام پانی جو ہوتے ہیں یہ طاہر بھی ہوتے ہیں، مطہر بھی ہوتے ہیں، یعنی پاک بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ پاک کر دے، مثلا وضو کرے، غسل کرے، پھر وضو اور غسل آپ کا ہو جائے۔ نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ۔ یہ اس پانی کو کہتے ہیں جس پانی کے اندر پالتو بلی، کھلی مرغی وغیرہ نے منہ ڈال دیا، اس پانی کو کہیں گے طاہر مطہر مکروہ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن کراہت آ جائے اس کے اندر اس کے منہ ڈالنے سے۔ اس پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی، اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مکروہ پانی ہو تو پھر ہم اس پانی کو استعمال کریں، اس پانی کو چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی پانی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ، صرف یہی پانی ہے، تو پھر ہم اسی پانی کا استعمال کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے وضو اور غسل دونوں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 طاہر غیر مطہر، یعنی پانی پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کون پانی ہے؟ یہ پانی ہے مائع مستعمل، یعنی کہ استعمال کیا ہوا پانی۔ مثلا کسی پانی سے آپ نے وضو کر لیا، اسی پانی کو کسی ٹب میں، کسی بالٹن میں یا کسی برتن میں آپ نے جمع کر لیا، یا اپنے غسل کے پانی کو کسی ٹب میں جمع کر لیا، یہ جو پانی ہے غسل کا یہ مائع مستعمل ہے، یا وضو کا جو پانی آپ نے وضو کر کے چھوڑا یہ مائع مستعمل ہے۔ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس پانی کا یہ حکم ہے تو یہ فی نفسی جائز ہے، فی نفسی یہ پانی مطلب پاک ہے، لیکن اس کے ذریعے اب آپ چاہے کہ پاکی حاصل کر لیں، دوبارہ ہم وضو کر لیں یا غسل کر لیں تو یہ نہیں کر سکتے، یعنی غیر مطہر ہے، پاکی پاک کرنے والا نہیں۔ نمبر 4 نجس پانی۔ نجس کے معنی ناپاک کہتے ہیں۔ مائع قلیل یا تھوڑا پانی جس کے اندر کوئی نجاست گر جائے۔
اب کوئی نجاست گرنے کے بعد وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اس پانی کو نہ ہم کسی طرح استعمال نہیں کرنا، کپڑا اس سے دھل سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں کیونکہ نجس پانی ہے۔ نمبر 5 مائع مشکوک، یعنی کہ شک کیا ہوا پانی۔ مائع مشکوک اس پانی کو کہیں گے جس پانی کے اندر گدھے یا کھچر نے منہ ڈال دیا، تو اب اس پانی کو مائع مشکوک کہیں گے، شک کیا ہوا۔ اب اس پانی کا حکم کیا ہے؟ اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو استعمال کر، اس کو چھوڑ دے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے، صرف یہی پانی موجود ہے، تو اسی پانی سے ہم وضو کریں، پھر بعد میں جا کر تیمم بھی کریں۔ اس کا حکم یہی ہے کہ پہلے وضو کر لے، پھر بعد میں جا کر تیمم کر لے۔ تو اس طرح سے پاکی حاصل۔ یہ پانی کے 5 اقسام ان کے احکام تھے۔ پانی کے ان احکام کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اب آپ کو معلوم چلے گا کہ ہاں کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے۔ اس اعتبار سے آپ ناپاک پانی سے احتراز کریں، پرہیز کریں، اور جو پاک پانی ہے اسے حاصل کریں، اس کو استعمال کریں، پھر اپنے جتنے نجاسات ہے یا جو بھی آپ کی نجاست ہے، کپڑے میں ہو، بدن پر ہو، ان تمام چیزوں کو اسی اعتبار سے درست کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر پاکی حاصل کرنے اور ناپاکی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔